بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہا کرتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کے نام سے جانا کرتے تھے اور عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانب متوجہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا۔ کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود با ادب ہو کر دو زانو بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت ہی پسند آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب بہت ہی بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجاب دور ہو گئی، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ دکھا چکے تھے، اس جلوے کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر ہو چکا تھا۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکھا چکے تھے، اس جلوے کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیوانگی اور بڑھتی چلی گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جو جام معرفت پینے کے تیسرے ہی دن آپ نے تمام اپنے اموال فروخت کر کے اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود معمولی سا زادِ راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر آباد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی رستے کو اختیار فرمایا۔ اس زمانے میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کی عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔
مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند اور بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچ گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور 15 دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام فرمایا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قصبہ جیل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ مخلوق خدا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں دست و جیل، کوہ و بیاباں، شہر در شہر، قریہ بقریہ، تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے اور ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور و دراز سے ذوق در ذوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے تھے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیوں کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض جاری و ساری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چشمہ صافی کے موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت میں کر چکے تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں میں بیعت کر لیتے ہیں، آپ سے مرید ہو جاتے ہیں۔ ایسی بہترین ویڈیو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔